الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا ہے۔ خلیفہ سوم ہیں، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے داماد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی آپ کے نکاح میں دی گئیں۔ بنو امیہ سے آپ کا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ کرام نے حضرت عمر کو اس بیماری کی حالت میں کہا کہ اپنا جانشین مقرر کر لیں، کسی کو ہم پر خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کا نام دیا تھا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 6 نام دیا۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت سعد بن وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا دینا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تدفین کے 3 دن کے بعد خلافت، 3 دن کے اندر خلافت کا معاملہ حل کر لینا۔ 3 دن سے اگر چوتھا دن ہوا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فتنوں کا انبار لگ جائے گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے، موت سے پہلے یہ الفاظ فرمائے۔ ان 3 لوگوں 6 لوگوں نے میٹنگ جمع کی۔ حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت زبیر نے حضرت علی کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت عثمان کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب 4 لوگ رہ گئے خلفاء میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے حضرت سعد بن وقاص نے اپنا نام واپس لے لیا۔ اب 3 فیلڈ میں رہ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی، حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے کوئی خلافت سے پیچھے ہٹ رہا ہو تو نام لے لے تو میں کچھ فیصلہ کروں۔ لیکن حضرت عثمان بھی خاموش رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نام واپس لیا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، اب آپ دونوں اختیار دیں کہ میں تم دونوں میں سے کسی کو ایک خلیفہ عوام الناس کی رائے کے مطابق لے کر خلیفہ منتخب کروں۔ حضرت علی سے اکیلے میں تنہائی میں بات کی کہ آپ میرے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ حضرت عثمان کو تنہائی میں لیا اور فرمایا کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ اس پہ راضی رہیں گے؟ فرمایا ہاں۔ حج کا موسم تھا۔ حاجی مکے سے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے کے لیے کثرت سے لوگ آ رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بہت سارے لوگ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 3 دن تک لوگوں کو تنہائی میں مل کر حضرت علی اور حضرت عثمان کے بارے میں رائے لیتے رہے کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے یا حضرت عثمان کو۔ سب سے زیادہ لوگوں نے رائے دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کی۔ عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ان تمام پوچھنے والوں میں 2 لوگ بھی ایسے نہیں تھے جنہوں نے فوقیت دی ہو حضرت علی کو حضرت عثمان پر۔ یہ صحابہ کرام کے وہ ایماندارانہ فیصلے ہیں جس میں نہ اہل بیت کا خیال کیا گیا اور نہ بنو امیہ کا خیال کیا گیا۔ عوام الناس کی جو رائے تھی اس رائے کو ایمانداری کے ساتھ قبول کیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تیسرے دن مسجد نبوی میں کھڑے رہ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے حیثیت سے نامزد کیا۔ تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ سب سے پہلی بیعت حضرت الرحمن بن عوف نے کی، پھر حضرت زبیر نے کی،
حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور پھر تمام لوگوں نے بیعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے۔ خلیفہ منتخب ہوتے ہی وہ تمام جنگیں آپ نے شروع کروائی جس جنگ کو فاروق اعظم نے فتح کیا تھا، جیسے آرمینیا، آذربائیجان، اس کو فتح کر چکے تھے فاروق اعظم، لیکن فاروق اعظم کی شہادت کو سننے کے بعد ان تمام لوگوں نے بغاوت کر دی۔ حضرت عثمان خلیفہ جب بنے، یہ تمام آرمینیا، آذربائیجان، قرابلس اور دوسرے تمام جگہوں کو جو حضرت فاروق اعظم نے فتح کر لیا تھا، فاروق اعظم کی شہادت کے بعد پتہ لگا کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے، وہ تمام علاقے باغی ہو گئے، یعنی بغاوت کی انہوں نے مسلم حکومت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان تمام علاقوں کو پھر سے فتح کیا۔ یہ حضرت عثمان کا کارنامہ شروع کے 6 سال تک آپ کی فتح چلتی رہی۔ کہیں ولید بن عقبہ کو سپہ سالار بنایا، کہیں حضرت سعد ابن سعد کو بنایا، عبداللہ ابن سعد کو بنایا۔ اس انداز سے آپ نے تمام گورنروں کو بھیج کر جنگ کی۔ اس کے بعد آرمینیا، آذربائیجان اور فاروق اعظم کے زمانے کی جو جنگیں باقی تھی، جو باغی ہو چکے تھے، ان سب کو فتح کرنے کے بعد یا تو وہ ایمان لے آئے یا خراج دینے کو تیار ہوئے، جس میں آرمینیا کا جو قیصر روم تھا اس نے 1,20,000 درہم سالانہ جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ اس انداز سے صلح ہوئی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں کثرت سے مال غنیمت آ رہا تھا۔ شروع کے 6 سال بہت امن کے ساتھ اور بہت فتح کی لڑائی ہو رہی تھی حضرت عثمان کے زمانے میں، اور ملک فتح ہو رہے۔ آپ ہی کے دور میں حضرت عمر کے زمانے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنانے کا اجازت مانگی کہ جہاز پر ہم اپنی فوج کو لے کر سمندری علاقوں سے ہم غیر جو جگہوں پر حملہ کریں گے۔ حضرت عمر اس کے خلاف تھے، فرمایا میں بحری جہاز، ہم کو عربوں کو بحری کا تجربہ نہیں ہے، جہاز سمندر کا معاملہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ دمشق کے علاقے سے اور روم کے بالکل قریب تھے، اور جس علاقے میں وہ گورنر تھے سمندر کا علاقہ پایا جاتا تھا، اس لیے آپ کو تمنا تھی کہ بحری امیر المومنین کو بحری اجازت مل جائے کہ ہم سمندر کا جہاز بناویں اور جہاز پر بیٹھ کے ہم دوسرے ملکوں پہ سمندر کے اس طرف حملہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی آپ اسی طرح گورنر رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عمر کے دور میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان کے دور میں بھی گورنر رہے۔ گورنر کی حیثیت سے 20 سال آپ کا عرصہ گزرا، اور پھر بلا شرکت غیر 19 سال آپ خلیفۃ المسلمین رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ میں سب سے زیادہ پیریڈ 39 سال کا آپ کا، 20 سال گورنری کا کیا اور 19 سال بغیر شرکت غیر آپ خلیفہ رہے۔ لیکن آپ کو خلیفہ پنجم کی حیثیت سے نہیں گنا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں خلیفہ چہارم اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مہینے کی خلافت آپ کی ہے، لیکن آپ کو 6 مہینوں کو بھی نہیں گنا جاتا۔ وہ 6 مہینہ جو آپ کا ہے وہ حضرت علی کے اندر خلیفہ چہارم 4 خلفاء راشدین کو گنا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی حضرت امیر معاویہ کو بحری بیڑا بنانے کے لیے، یعنی پانی کے جہاز بنانے کی اجازت دی۔ یہ پہلا بحری بیڑا تیار ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن چکے کہ جب ایمان لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابوبکر صدیق تک اور فاروق اعظم تک اتنی مدد اسلام کی ہے، اور اپنی مالی مدد اتنی کی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے بعد اگر کسی کی قربانی کا نمبر لگتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 6 سال تک اسی انداز سے چلتے رہے۔ وہ تمام علاقے جو فاروق اعظم کی دور حکومت میں فتح ہو چکے تھے، لیکن بغاوت کی، ان سب کو فتح کیا اور نیا لشکر روانہ فرمایا طرابلس افریقہ کے اندر۔ یہ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلامی فوج افریقہ کی طرف چلنے لگی تھی۔ اس زمانے میں اس علاقے کا نام تھا طرابلس، اس کا نام مشہور تھا، جس کا پہلے شاہ روم کے انڈر میں رہتا تھا۔ ہرقل جس کا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ بادشاہ ہوا، اور اس وقت سب سے بڑا گورنر جرجریر نام کا ایک شخص تھا جو گورنر تھا اور بہت بہادر تھا۔ اس کی بیٹی بھی بہت بہادر تھی، جو جنگی میدان کے اندر جرجیر
اور اس کی بیٹی جرجیر 1000 سپاہیوں پر بھاری تھا، اور جرجیر کی بیٹی 1000 سپاہیوں پر بھاری تھی۔ اس انداز سے اپنی بیٹی کی تربیت کیا تھا۔ عثمان غنی کے زمانے میں وہ بھی ایک جنگ ہوئی، طرابلس، اس کا نام حرب العبادلہ رکھا گیا، تاریخ میں اس کا نام حرب العبادلہ۔ اس جنگ کے اندر 4 عبداللہ موجود تھے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن سعد، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین بھی اس جنگ میں اندر شامل تھے۔ عثمان غنی کے زمانے میں پہلی جنگ ہے جس میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہونے کے بعد طرابلس کی طرف حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری پر یہ طرابلس کی طرف جنگ روانہ ہوئی۔ مسلمانوں کا لشکر چلا، 1,20,000 کا لشکر لے کر جرجیر مسلمانوں کے مد مقابل، اور یہاں حضرت عبداللہ ابن سعد کے پاس مشکل سے 40,000 فوج تھی۔ عبداللہ ابن زبیر دوسری طرف لڑ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے پیغام بھیجا کہ جب تم جہاں لڑ رہے ہو وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً عبداللہ ابن سعد کی مدد کے لیے پہنچو۔ عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جرجیر کے پاس پہنچے اور مسلمانوں کا مقابلہ مد مقابل سامنے جب ہوا تو پہلے دن تو مسلمانوں نے عیسائیوں پر حملہ کیا افریقہ کے، اور عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن دوسرے دن جرجیر جب میدان میں آیا تو اس نے ایک اعلان کر دیا کہ جو مسلمانوں کے سپہ سالار عبداللہ ابن سعد کی گردن مار کے میرے پاس لائے گا، 1000 اشرفی اس کو انعام دوں گا، اور میری بہادر بیٹی جریر کی بیٹی کی شادی اس عیسائی سے کر دوں گا۔ یہ اعلان ہوتے ہی عیسائی جو ہے پورے میدان میں عبداللہ ابن سعد کو ڈھونڈنے لگے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کون ہے تو اس کو ہم ماریں۔ 1000 اشرفی ملے، اور جرجیر کی بیٹی بہت خوبصورت تھی اور بہت جانباز تھی، 1000 جنگیوں کو بھاری تھی، اور وہ خود بھی میدان جنگ میں باپ کے ساتھ شامل رہتی تھی۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سعد نے فرمایا کہ بھائی جرجری کا یہ اعلان ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا آپ میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، آپ خیمے کے اندر چھپ کر، کیونکہ اب عیسائی آپ کو ڈھونڈیں گے، اس نے انعام لگایا ہے، اور عیسائی پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کو مار کر آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ خیمے میں رہ کر دروازہ کھول کر خیمے سے جنگ کی پوری حالات کو دیکھ کر آپ خیمے میں بیٹھ کے ہمارے کو مشورہ دیں اور وہاں سے کمانڈ کریں۔ اس انداز سے جنگ چل رہی ہے، کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری، کبھی عیسائیوں کا پلہ بھاری، لیکن وہ عبداللہ ابن سعد کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ سپہ سالار ملے، ہم گردن ماریں، 1000 اشرفی کا انعام ملے گا اور جرجیر کی بیٹی سے شادی ہوگی۔ اس جوش اور خروش سے عیسائی لڑ رہے ہیں۔ تیسرا یا چوتھا دن گزرا، نہ مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے نہ عیسائیوں کو فتح ہو رہی ہے، شام تک لڑائی ہوتی، غروب آفتاب ہوتا، دونوں اپنے اپنی فوج لے کے واپس چلے جاتے۔ تیسرے یا چوتھے دن 10,000 کا لشکر لے کر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے اس علاقوں کے اندر تھے، وہاں سے عثمان غنی نے حکم دیا کہ وہاں سے فارغ ہو کر عبداللہ ابن سعد کی مدد کے لیے پہنچو۔ یہ 10,000 کا لشکر لے کے ایک طرف سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور نعرہ تکبیر کو سنتے ہوئے عبداللہ ابن زبیر کا جو لشکر آیا، 10,000 کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا رہا تھا، عیسائیوں کے کلیجے ہل گئے۔ یہ 4 آواز ایسی ہے، جب یہ آواز ہوتی ہے تو شیطان لرزتا ہے اور کافر کا دل دہل جاتا ہے۔ 4 آواز، سب سے بلند آواز اذان کی آواز، جب اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، کافر لرز جاتے ہیں، اور دوسری آواز جنگ جہاد میں مسلمانوں کی طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ آواز کافروں کا دل دہلا دیتی ہے۔ اور چوتھی آواز جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ کو کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اعلان جب کرتا ہے تو یہ آواز سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور چوتھی آواز یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ وہ آوازیں ہیں جو اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے اور اس انداز سے اللہ مدد فرماتے ہیں۔ آج یہ چاروں باتیں ہمارے اندر، اس کے اندر روحانیت نہیں رہ گئی۔ اذان ہو رہی ہے، حضرت بلال جیسی روحانیت نہیں ہے، صحابہ جیسی روحانیت نہیں ہے۔ مؤذن
قرآن پاک کی تلاوت اور اذان اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی ہے، علامت قیامت کی نشانی ہوگی۔ قرآن گانوں کے انداز میں پڑھا جائے گا، اذان گانوں کے انداز میں دی جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔